اس میں سے اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ در در کی ٹھوکریں کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ در در کی ٹھوکریں کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ اگر دل کو عقل دے تو یا رسول اللہ آپ کی گلی کو چھوڑ کر ہم کیوں جائیں۔ ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جن کی ولادت میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے ہوئی تھی، وہ بادشاہ تھا جس کا نام تبع اول ہمیری تھا۔ وہ ایسا بادشاہ تھا کہ نیک تھا، صالح تھا، بڑے بڑے اس نے علاقوں کو فتح کیا، اور جہاں بھی وہ فتح کرتا تھا وہاں سے 10 جو ہے لوگ بڑے حکیم دانش عقل مند جو ہوتے ان کو اپنے لشکر میں شامل کر لیتا تھا۔ اور پھر سیرت کی تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایسے بادشاہوں میں تھا کہ جنہوں نے پوری دنیا پر علاقے فتح کیے ہیں۔ اب وہ اپنے علاقے سے نکلتا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے کا ذکر ہے۔ یمن کا وہ بادشاہ تھا، اور پھر اس کے ساتھ ایک ایسا لشکر موجود تھا کہ 1,23,000 جس میں گھوڑے تھے، اور 1,13,000 سپاہی تھے جو اسلحہ کے ساتھ جو ہے وہ پیادہ ہوتے، اب اس بادشاہ کے ساتھ چلتے۔ پھر 4,000 علماء جو ہیں حکماء، یہ سارے علاقوں سے جو ہے جمع کرتے کرتے جو ہے ان علماء کی، ان دانش مندوں کی جو ہے وہ 4,000 یا 400 کی جماعت بن گئی۔ اب وہ سفر کرتا کرتا جس علاقے میں جاتا، سارے لوگ جو ہے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے، اس کی پاور دیکھ کر اور اس کی فوج دیکھ کر سارے لوگ جو ہے اپنے علاقے کو اس کے حوالے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے۔ وہ فتح کرتا 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 جب مکہ المکرمہ میں پہنچا، تو حدود مکہ میں جب پہنچا تو اس کے یہ بات مشہور تھی کہ جس علاقے میں بھی جاتا لوگ اس کے استقبال کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے، لوگ اس کی تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ مکے میں آیا تو اب مکے کا کوئی بندہ بھی اس کی تعظیم کے لیے نہ گیا، اس کے استقبال کے لیے نہ گیا۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ لوگ تو میرے استقبال کے لیے جمع ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ عرب والے، مکے والے جو ہیں میری تعظیم کے لیے کیوں نہیں آئے۔ اب اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا اماریس، اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا بھئی یہ کیا ماجرا ہے، خبر لو ان کی طرح کہ یہ میرے استقبال کے لیے کیوں نہیں آئے۔ تو وہ جو اس کا وزیر تھا وہ کہنے لگا حضور بادشاہ سلامت، معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک گھر موجود ہے جس کو یہ رب کا گھر کہتے ہیں، اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، اس گھر کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے آپ کی تعظیم کو یہ نہیں آئے۔ اب وہ بادشاہ نے اپنے ذہن میں ارادہ کر لیا کہ میں اس علاقے کو برباد کر دوں گا اور اس کعبے کو میں جو ہے معاذ اللہ گھرا دوں گا، اور پھر یہاں کے جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں، آدمی ہیں، ان کو قتل کر کے ان کی عورتوں کو اپنی باندیاں بنا لوں گا۔ جب اس نے یہ ذہن میں تصور کیا نا کہ میں کعبہ کو گرا دوں گا، تو فوراً جو ہے اس کو ایسی مرض لگ گئی کہ جو اتنی عجیب مرض تھی کہ اس کے ناک، منہ اور کان سے بدبودار پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جب وہ بدبودار پانی شروع ہوا تو لوگ اس سے دور ہو گئے، کوئی بھی بندہ جو ہے اس بادشاہ کے قریب نہیں جاتا تھا، ایسی وہ عجیب مرض میں مبتلا ہو گیا۔ بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، انہوں نے علاج کیا، لیکن بادشاہ کو آرام نہ آیا۔ وہ مرض جو ہے مسلسل جو ہے وہ پانی بدبودار منہ سے نکلتا رہا۔ بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا، اب وزراء بھی بڑے پریشان ہیں۔ اب وہ جو 400 علماء تھے ان کا ایک رئیس تھا، یعنی جس کو شیخ الاسلام، بڑا ان کا جو ہے وہ عالم تھا جو دیگر کتاب تورات، انجیل، زبور پر عبور رکھنے والا تھا، پہلی آسمانی کتابوں کو پڑھنے والا تھا، اس کا علم رکھنے والا تھا۔ وہ بڑا جو عالم تھا وہ وزیر سے ملا اور مل کر کہنے لگا کہ میں
میں بادشاہ سلامت سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں، اور میں بادشاہ کی مرض کا حل بھی جانتا ہوں کہ اس کی مرض کا علاج کیا ہے۔ آپ وزیر بڑا خوش ہوا، جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ بادشاہ سلامت کا علاج ہو جائے۔ اس نے بادشاہ سے بات کی، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اس کو آنے دو، اور وہ بادشاہ جو عالم تھا بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا حضور میں آپ کی مرض کا علاج جانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا پھر فوراً بتا میری مرض کا علاج کیا ہے۔ اس نے کہا پہلے مجھے ایک سوال کا صحیح طریقے سے جواب دینا، سچ سچ بولنا، جب میں پوچھوں گا جو بات اس کا جواب مجھے دینا ہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کیا جواب، کیا سوال ہے؟ تو وہ عالم کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ کہیں تم نے تعظیم والی چیز کو گرانے کا ارادہ تو نہیں کیا؟ یہ جو رب کا گھر ہے جہاں پر اس کو گرانے کا تم نے ذہن میں تصور تو نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے اس کو گرانے کا تصور کیا تھا ذہن میں۔ فرمایا اب یہ تیرے تصور کی وجہ سے یہ گرانا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ رب کا گھر ہے اور رب اس کی حفاظت فرمانے والا ہے، تو نے اس پاک گھر کو گرانے کا ارادہ کیسے کر لیا؟ تجھے نہیں پتا یہ وہ مکہ المکرمہ ہے جس میں آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ پیدا ہوں گے، یہ ان کی ولادت کی جگہ بنے گی، اور یہ کعبہ ایسی عظمت والا گھر ہے جو رب کا گھر ہے۔ کہا تو اس عظمت والے گھر کو گرانے کی کیسے سوچ لی تو نے؟ توبہ کر پھر تجھے رب جو ہے شفا دے دے گا۔ اب جس وقت بادشاہ نے سنا تو فوراً جو ہے اس نے توبہ کر لی، کہا میں اس گناہ سے اس برے ارادے سے توبہ کرتا ہوں، ابھی توبہ کرنی تھی۔ فوراً وہ پانی جو بدبودار منہ سے اور کان سے بہ رہا تھا بند ہو گیا۔ اب بادشاہ جو ہے وہ صحیح سلامت ہو گیا۔ اس نے کہا اس گھر کی اتنی عظمت ہے، اس گھر کی اتنی شان ہے، کہا ہم اس گھر میں داخل ہوں گے اور کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، اور پھر فرمایا اگر یہ شان والا عظمت والا گھر ہے تو کہا جلدی سے ایک کپڑا تیار کرو، ایک غلاف تیار کرو۔ عظمت والے گھر کو ایسے نہیں رکھا جاتا بلکہ اس پر جو ہے وہ غلاف ہم چڑھائیں گے، اس کی تعظیم کے لیے اس کے اوپر جو ہے کپڑا ڈالیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس کی تعظیم کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ سب سے پہلا وہ بندہ تھا کہ جس نے کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا، جس نے کعبے کے اوپر غلاف پہنایا، یہ سب سے پہلا بادشاہ یہ یمن کا بادشاہ تھا۔ اور جب اس نے اس گھر کی تعظیم کی، تکریم کی اور اس پر جو ہے وہ غلاف چڑھا دیا، اب وہ مکہ المکرمہ سے چلا اور یثرب پہنچا۔ جب وہاں پر پہنچا تو وہاں پر نہ ابھی کوئی گھر موجود تھا، نہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی درخت موجود تھا، وہاں پر سائے کے لیے بھی کوئی جگہ نہ تھی۔ اور یہ یثرب وہ ہے کہ جہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، جس کا نام مدینہ المنورہ بنا۔ اب وہاں پر ایک جو ہے وہ چشمہ تھا۔ بادشاہ نے کہا ہم یہاں پر رکیں گے رات، اور صبح کو پھر یہاں سے ہم سفر کر کے آگے جائیں گے۔ اب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ولادت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اور وہ بادشاہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں وہاں پر ایک شہر قائم کیا تھا اور وہاں کے لوگوں کو گھر بنوا کے دیے تھے۔ بادشاہ نے کہا ہم رات بھر یہاں پر رکیں گے اور دن کو جو ہے ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ سارے ماننے والے بادشاہ کے وہاں پر رک گئے۔ جب رات کا وقت ہوا تو رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ جو ان سارے عالموں کا سردار عالم تھا اس نے سارے علماء کو جمع کیا اور ایک مجلس کو قائم کیا، وہی جس نے بادشاہ کو صلاح دی تھی کہ تو بری نیت سے توبہ کر لے۔ اب وہ جو عالم تھا اس نے سارے لوگوں کو جمع کر لیا اور جمع کر کے کہنے لگا اے میرے ساتھیوں، تم نے بھی، آپ لوگوں نے بھی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اور میں نے بھی پڑھا ہے، آج قسمت ہمیں یہاں پر لے کر آئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخر الزمان نبی جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے گا اور یہاں پر جلوہ گر ہوگا، اور ہمیں تو قسمت یہاں پر لے آئی ہے اور یہ در چھوڑ کر جو ہے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ سارے عالم یہ ارادہ کر لو کہ ہم یہاں پر ہی رہیں گے۔ جب دن چڑھا تو بادشاہ نے کوچ کا حکم دیا، کہا چلو سارے، لیکن وہ 400 علماء تھے جو
انہوں نے انکار کر دیا، کہا ہم نہیں جائیں گے۔ کہا بادشاہ بڑا حیران ہوا، بھی ان کو راتوں رات کیا ہو گیا کہ یہ رات کو تو ٹھیک تھے، اب انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے وزیر عماری سے کہا پوچھو بھائی ان عالموں کو کیا بات ہے۔ تو وہ بادشاہ نے جب وزیر کو بھیجا تو وزیر کو وہ عالم کہنے لگے کہ بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ ہمیں مارنا چاہے تو مار دے، ہمیں آگ میں جلانا چاہے تو جلا دے، ہم اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر نے پوچھا بھی شہر میں خاص بات کیا ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑنا کیوں نہیں چاہتے؟ کہا یہ آخر الزمان نبی کی ہجرت گاہ ہے، یہاں پر میرے مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ کہا رب نے قسمت سے ہمیں یہاں پر آنا نصیب کیا ہے، اب در مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہم کیوں جائیں؟ کہ پھر کے گلی گلی تباہ در در کی ٹھوکریں کھائیں کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ در در کی ٹھوکریں کھائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں؟ دل کو عقل دے تو یا رسول اللہ آپ کی گلی کو چھوڑ کر ہم کیوں جائیں؟ کہا یہاں پر قسمت ہمیں لائی ہے، اب در مصطفیٰ چھوڑ کر تو ہم کہیں نہیں جانے والے۔ جب بادشاہ کی کان میں یہ لفظ پڑے تو بادشاہ نے کہا اچھا وہ نبی یہاں پر آئے گا؟ کہا اے عالموں میں بھی 1 سال تک تمہارے ساتھ یہی رہوں گا تاکہ میں بھی اس نبی کی زیارت کر لوں۔ اور پھر کہا کہ اگر نہ وہ 1 سال تک یہاں پر آئے تو پھر جو ہے میں چلا جاؤں گا، میرا پیغام حضور کو دے دینا۔ اور پھر اس بادشاہ نے حکم دیا 1 سال تک رہا۔ تو جب ابھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1900 سال بعد جو ہے وہ تشریف لانا تھا، تو جب حضور ہجرت کر کے ابھی نہیں آئے تھے تو اس نے جب 1 سال پورا گزار لیا تو گزارنے کے بعد حکم دیا، فرمایا کہ 400 عظیم الشان گھروں کو تیار کیا جائے۔ جب عظیم الشان گھروں کو تیار کیا جائے، تیار کر کے وہ گھر بنا دیے پتھروں کے، 400 گھر بن گیا۔ اب مدینہ رسول کی بنیاد رکھی گئی، اب حضور کا شہر تعمیر ہو رہا ہے، 400 گھر بن گئے۔ جب 400 گھر بنے تو اس بادشاہ کے پاس جو باندیاں تھیں، جو عورتیں جو ہیں وہ غلامہ لونڈیاں تھیں، ان 400 عورتوں کو آزاد کر کے وہ 400 علماء کے ساتھ جو ہے وہ شادیاں کر دی، ایک سارے عالم کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اور نکاح کرنے کے بعد کہا کہ تم ان گھروں میں رہو اور یہاں پر رہ کر جو ہے وہ رسول اللہ کا انتظار کرو، حضور کے آنے کا انتظار کرو۔ اب وہ 400 علماء جو ہیں وہاں پر تھے، اور پھر جو ہے وہ بادشاہ خط لکھتا ہے، اور جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اس کو وہ خط دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرا خط ہے، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ خط میرا ان کو دے دینا، اور اگر آپ کی زندگی میں نہ آئے تو اپنی نسلوں تک یہ میری وراثت، میرا ورثہ جو ہے اس کو جو منتقل کرتے رہنا، اپنی نسلوں کو بتاتے رہنا کہ یہ خط جو ہے رسول اللہ تک پہنچنا چاہیے۔ اور وہ خط کا عنوان دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ خط الی محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین ورسول رب العالمین، کہا یہ خط جو ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، آپ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اور آگے لکھتا ہے خاتم النبیین، جو خاتم النبیین ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی نبی آخر الزمان کائنات میں مبعوث نہیں ہوئے، بظاہر 1000 سال بعد آپ نے مبعوث ہونا ہے، اور وہ بادشاہ پہلے جانتا ہے کہ نبی آخر الزمان یہی ہے اور یہی خاتم النبیین ہے۔ اگر نبی کے آنے سے 1000 سال پہلے بادشاہ کو پتا چل گیا کہ یہ نبی آخری خاتم النبیین ہے تو میں کہتا ہوں یہ کانے کو کیوں نہیں پتا چلا؟ تو جو نبی کے زمانے آپ کی حیات کے کئی 100 سال بعد آنے والا خبیث ہے، یہ کہتا ہے کہ میں معاذ اللہ نبی ہوں، ارے تجھے نہیں پتا چلا کہ نبی آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہے؟ وہ بادشاہ لکھ رہا ہے، خط کا عنوان لکھ رہا ہے کہ یہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط ہے جو رب تعالیٰ کے رسول ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ رب کی طرف سے آپ پر رحمتیں نازل ہوں. پھر خط لکھتا ہے، خط میں لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی آمنت بک وبکتابک وبکتابک الذی انزل اللہ علیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں اور جو رب آپ پر کتاب نازل فرمائے گا میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں. پھر آگے کہتا ہے وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَسُنَّتِكَ، میں آپ کے دین پر بھی ایمان لاتا ہوں، آپ کی سنت پر بھی ایمان لاتا ہوں. وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ، میں آپ کے رب پر بھی ایمان لاتا ہوں. اور پھر آگے کہتا ہے وَإِن لَّمْ أَدْرِكْ، اور اگر میں آپ کا یا رسول اللہ زمانہ نہ پاؤں، اگر میری حیات میں، میری زندگی میں آپ جلوہ گر نہ ہوں، تو پھر آگے سے جو جملے لکھے آپ نے وہ بادشاہ کے جملے کیسے تھے. پوری کائنات کے لوگوں کو عقیدہ بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاور کیا ہے، حضور کو رب عظمتیں کیا عطا فرمائے گا، حضور کو رب تعالیٰ حضور کو شان کیا عطا فرمائے گا. آگے کہتا ہے وَإِن لَّمْ أَدْرِكْ، اگر میں آپ کا زمانہ نہ پاؤں تو فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آقا پھر قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کر دینا. یہ بادشاہ کا بھی عقیدہ تھا کہ رب کے حبیب قیامت والے دن شفاعت فرمائیں گے. آج کا ایمان والا انکار کرتا ہے حضور کو اختیار کچھ نہیں ہے، حضور کر کچھ نہیں سکتے، حضور شفاعت نہیں فرما سکتے. ارے وہ بادشاہ بھی جانتا تھا کہ حضور وہ ہوں گے جو قیامت والے دن گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. کہتا ہے فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آقا پھر قیامت والے دن میری رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنا. یہ خط لکھا اور لکھ کر جو ہے وہ بڑے عالم کو دے دیا اور اس کو بھی ایک عظیم الشان گھر بنا کے دیا. فرمایا کہ یہ میرا خط لے لو اور یہ تم نے جو ہے آگے پہنچانا ہے. اب وقت گزرتا گیا، پھر وہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، جس کی روشنی سے پوری کائنات منور ہوتی ہے، جس کے آنے سے ہر ماں کو رب بیٹا عطا فرماتا ہے. وہ نبی الزمان کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، جس کے چمکنے سے کائنات منور ہو جاتی ہے. اب میرے آقا کائنات پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، حضور کی ولادت ہوتی ہے، اور جس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 53 برس ہوتی ہے، 50 اور 3 53 برس آپ کی جب عمر ہوتی ہے تو میرے مصطفیٰ مکہ سے ہجرت کا ارادہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مدینہ شریف کی طرف جائیں. جب آپ ارادہ فرماتے ہیں تو آپ مکہ سے نکلتے ہیں. ادھر مدینہ والوں کو خبر ہوتی ہے کہ وہ نبی ہمارے اندر تشریف لا رہا ہے. وہ سارے مدینے والے جو ہیں وہ اپنی چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، صبح کو چڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس مدنی کی راہیں، صبح کو چڑھتے ہیں اس آقا کی راہیں دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آج ہی ہمارے آقا آ جائیں، ہو سکتا ہے آج ہی وہ نبی تشریف لے آئے. اس نبی کے آنے کے جو ہے وہ جلوے دیکھنے کے لیے وہ مدینے والے جو ہیں اپنی چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں. بچے گلیوں میں گھومتے ہیں اور حضور کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے کہ یہاں پر کملی والا آئے گا، یہاں پر آمینہ کا لال آئے گا، یہاں پر عبداللہ کا درِ یتیم آئے گا. وہ حضور کا آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر جب حضور مکہ سے روانہ ہوتے ہیں مدینے والوں کو خبر پہنچتی ہے کہ اب حضور آنے والے ہیں. اور پھر وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا سیکھا بندہ ہو کہ جس کو یہ خط جو ہے وہ تبہ اول کا لکھا ہوا یہ خط حضور کی بارگاہ میں ہم پہنچائے، حضور یہاں پر مدینے آنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو خط پہنچایا جائے. اب ایک بندے کو چنا گیا جو بڑا معتبر تھا، جس کا نام ابو لیلہ تھا. اس کو وہ خط دیا اور خط دے کر بھیجا کہ جاؤ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس راہ سے آ رہے ہیں مدینہ، اس راہ پر چل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خط پہنچا دو. اب وہ بندہ چلتا ہے، چلتا ایک قافلے کے پاس پہنچتا ہے جو حضور کا قافلہ ہے. ابھی اس نے حضور کو دیکھا نہیں ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا نہیں ہوتا. جب حضور کے پاس پہنچتا ہے تو حضور اس کو پہچان لیتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابھی اس نے خط کا ذکر نہیں کیا، اپنا نام نہیں بتایا. میرے آقا فرماتے ہیں فقال انت ابو لیلہ، کیا بتا تو ابو لیلہ ہے؟
فرماتا ہے فقال انت ابو لیلا، کیا تو ابو لیلا ہے؟ آگے سے عرض کرتے ہیں نعم، جی میں ابو لیلا ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کیا تیرے پاس وہ قبہ اول کا خط بھی ہے جو تو لے کر آیا ہے؟ کہتا ہے ہاں وہ خط میرے پاس موجود ہے۔ اب وہ بڑا متفکر ہوتا ہے، غور و فکر میں، کہتا ہے بڑی عجیب بات ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے یہ تو کسی جادوگر کا بھی چہرہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر تصور تھا کہ جادوگر جو ہے وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ وہ نبی غیب کی خبریں دینے والا آ گیا ہے کہ جہاں پر ساری جادوگروں کی خبریں جھوٹی ہو جائیں گی اور اس نبی کا پیغام سچا ہو جائے گا۔ کہا کہ یہ کوئی جادوگر بھی نہیں لگتے، اتنے خوبصورت چہرے والے، جادوگر کی شکل تو ویسے ہی نور اڑا ہوتا ہے، اس کا تو چہرے پہ ویسی لامتیں پڑی ہوتی ہیں۔ کہا یہ اتنا خوبصورت بندہ ہو کے کیسے اس نے بتا دیا؟ ذہن میں جب یہ تصور کیا تو میرے آقا پکار اٹھے، فرمایا انی محمد الرسول اللہ۔ اے ابو لیلا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وہ محمد بن عبداللہ ہوں۔ کہا جس کے لیے یہ تو خط لے کر آیا میں وہی ہوں۔ سیدی مرشدی پتی پتی پھول پھول۔ تو حضور کو جب وہ خط دیا گیا تو آپ نے خط پڑھا اور خط پڑھ کر جو ہے آپ نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی، دعا کی بادشاہ کے لیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے اور جب مدینہ میں پہنچے اب جو ہے وہاں پر سارے لوگ جو ہے وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں، ہمارے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جو ہیں وہ دف کے ساتھ حضور کی نعت پڑھنا شروع ہو گئے، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، کہ آج 14ویں کا چاند ہمارے درمیان طلوع ہو گیا ہے، آئے ہیں سرکار مدینہ، لائے ہیں انوار مدینہ۔ بچے بچیاں نعتیں پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، آج کملی والے ہمارے درمیان تشریف ہو گئے۔ جب میرے آقا وہاں پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اب سارے لوگوں کی خواہش ہے، بڑے بڑے امیر زادوں کی خواہش ہے آج آقا کی سواری ہمارے گھر میں ٹھہرے، آقا ہمارے گھر میں جلوہ افروز ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ سے بڑے لوگ جو ہیں وہ تمنا کرتے ہیں آج آقا ہمارے گھر میں آ جائے، کوئی مہار پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، بنا مور اللہ، یہ رب کے حکم سے جہاں پر رب کا اس کو حکم ہوگا یہ اسی دروازے پر جا کر ہے۔ تم جتنی بھی مہاریں کھینچ لو یہ تمہارے گھر جانے والی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جس اونٹنی پر میرے مصطفیٰ سوار ہو کر سواری کرے وہ اونٹنی بھی جانتی ہے کہ میں نے کہاں پر جانا ہے، اس اونٹنی کو بھی اس دروازے کا علم ہے کہ جہاں پر جانا ہے۔ تو پھر میرے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے۔ وہ اونٹنی چلتی چلتی جو ہے پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کے دروازے پر جا کے رک جاتی ہے۔ ماڑی کلی سی خوشبخت ایوب دی، ماڑی کلی سی خوشبخت ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویں آندا پرون آئے ساڈا نبی، کوٹھیاں کے کھڑے ویکھدے رہ گئے۔ وہ جو بڑے بڑے امیر زادے تھے وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ جب شجرہ نسب پوچھا گیا حضرت ابو ایوب کا کہ یہ کہاں سے نسل آ رہی ہے تو پتا چلا وہ خط بادشاہ نے جس عالموں کے سردار عالم کو دیا تھا حضرت ابو ایوب انصاری اس عالم کی نسل میں تھے، اس عالم کی نسل میں تھے حضور۔ اور پھر وہ جو گھر تھا وہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ یہ گھر جو ہے رسول اللہ کے لیے تیار کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس گھر میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کہ ابھی آپ جلوہ افروز نہیں ہوئے کائنات میں، اور 1000 سال پہلے حضور کے آنے کے چرچے، 1000 تو کجا، آپ کے آنے سے لاکھوں اربوں سال پہلے جو ہے آپ کی آمد کے ذکر شروع ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت اس پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں بھی عزت اور عظمت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔